معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے بشر اور بندی کی صورت میں پیدا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں یہی ایک روح ہے، یہ جانوروں میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے۔ اور انسانیت کی صورت میں ہمیں پیدا فرمانے یہ اللہ کا عظیم احسان اس وجہ سے ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو اچھے سانچے میں پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں انسان چہرہ اس کا دیکھیں، ہاتھ دیکھیں، پاؤں دیکھیں، ہر عضو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو عظیم خالق ہے۔ ہمارے ایک دوست وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، صرف کانے میں ہم دیکھیں، کانے کی چیزوں میں سب سے پہلے ایکسرا ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یہ سالن گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، انگلیوں کو پتہ چلتا ہے۔ پھر اگر انگلیوں میں پتہ نہ چلے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے، جب منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ میں جانے سے پہلے ناک کام کرتا ہے، اگر اس سے بدبو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خراب ہے، نہیں کھانا ہے۔ دوسرا مشین جو سکیننگ کا لگا ہوا ہے وہ ناک ہے۔ ناک کے بعد جو تیسرا کیمرہ سکیننگ مشین لگے ہوئے وہ زبان ہے، زبان پر ڈالنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ سالن خراب ہے یا ٹھیک ہے، یہ کڑوے ہے یا میٹھا ہے۔ 3 ایکسروں سے گزرنے کے بعد وہ انسان کے معدے میں پہنچتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑا سکیننگ مشین آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز درست ہے یا غلط ہے، یہ اس کا کھانا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ 4 جگہوں سے اس کا ایکس رے ہوتا ہے، گزرتا ہے، اس کے بعد منہ میں چلا جاتا ہے، معدے میں پہنچتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ انسان بیمار نہ ہو، یہ صرف اس لیے کہ انسان اپنے صحت کا خیال رکھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور آپ فرض کریں ایسا ہے نہیں، اگر ہوتا یہ آنکھ کے سامنے کے بجائے پیچھے ہوتی تو کتنی مشکلات ہوتی۔ کسی کو دیکھنے کے لیے سر کو بار بار گھمانا کتنا مشکل ہوتا۔ اور انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت پیدا کی کہ یہ بینڈ ہوتے ہیں، موڑتے ہیں، اگر یہ سیدھا ہوتے تو کتنی مشکلات ہوتی۔ اور آپ انسان میں دیکھیں صرف اس انگلی کا، انگوٹھے کا کتنا کمال ہے۔ آپ برتن اٹھاتے ہیں اس سے، پیالہ اٹھاتے ہیں اس سے، لوٹا اٹھاتے ہیں اس سے، استنجا اگر آپ کرتے ہیں تو یہی مددگار ہے آپ کا، اسی کی مدد سے آپ کام چلاتے ہیں۔ اگر یہ انگوٹھا نہ ہو تو آپ کا بہت کچھ متاثر ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھیں آج کل جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں، پاسپورٹ بناتے ہیں، ویزا کرتے ہیں، جو بھی کام ہے اس میں یہ فنگر پرنٹس چلتے ہیں، اور اس انگلی کے فنگر پرنٹ چلتے ہیں۔ کسی کی یہ انگلی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی انگلی لگاؤ، کسی کی یہ نہ ہو تو پھر اسے 4 انگلیاں لگواتے ہیں۔ اور ڈاکٹروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک آخری انسان کو اگر پیدا کیا جائے اور اس کے فنگر پرنٹس کو کاغذ پر چھاپا جائے تو کسی 2 انسان کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور ایسے عظیم خالق ہیں کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی سانچے میں پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ باقی جانوروں کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام مخلوقات کو پانی سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِّن مَّاءٍ۔ آگے فرمائے ان میں سے بعض وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں جس طرح انسان ہے، بعض جانور وہ ہیں وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں جس طرح چوپائے وغیرہ، گائے، بھینس، اور بعض وہ ہیں جو سینے کے بل رینگتے ہیں جیسے سانپ اور یہ دوسرے حشرات الارض ہیں۔ تو اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں پیدا فرمایا کہ دیکھنے والا اسے ضرور متاثر ہوگا۔ لیکن اگر انسان کو دیکھا جائے، ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کسی کا حسن اتنا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے انسان اس پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ حسن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر دنیا کا بدترین انسان، بدصورت انسان
اس کو اگر آپ کہیں کہ اس کو کیسے ہم کہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم سانچے میں پیدا فرمائے، چاہے وہ معذور ہو یا صحت مند ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، جس صورت میں بھی ہوگا وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں داخل ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا میں اسی انسان کی حکمرانی ہوگی، یہ مخلوق اس کے تابع رہے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جیسی زندگی اللہ چاہتے ہیں، من چاہی زندگی نہ ہو۔ اگر من چاہی زندگی ہو، اپنی مرضی کی زندگی ہو، تو پھر کائنات تو دور کی بات ہے، اپنی اولاد بھی بات نہیں مانے گی، بیوی بھی بات نہیں مانے گی، جانوروں سے یہ ڈرے گا، چوہے سے بھی پھر یہ ڈرے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا اور عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا یہ کہ ہمیں انسان پیدا فرمائے۔